وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ کے سامنے ظلم اور ظلم کے انجام کے تعلق سے اور انسانی زندگی کے اوپر پڑنے والے اس کے اثرات کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی عام معصیتیں یا عام گناہ یا عام نافرمانیاں جو آدمی اللہ رب العالمین کی کرتا ہے، اگر یہ نافرمانی کر کے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو برکتوں سے نوازتا ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی استمرار کرے، گناہ کے اوپر لگاتار گناہ پہ گناہ کرتا رہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا یہ اصول اور اس کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں گناہ کے اوپر پکڑ تو کرے گا ہی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کی پکڑ تھوڑی بہت شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین کے مواخذے کا وہ زد میں آ جاتا ہے، مواخذے کے زد میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے گرفتاری میں وہ آدمی پڑ سکتا ہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی فساد برپا ہو گیا اور سمندر میں بھی فساد برپا ہو گیا۔ کیوں برپا ہوا یہ فساد؟ کہا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، گناہوں کا اثر ہماری زندگی کے اوپر پڑتا ہے، سماج کے اوپر پڑتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے، اور خود انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جاندار جو ہیں ان کے اوپر بھی گناہوں کا، انسانوں کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ کہا اللہ رب العالمین نے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی فساد برپا ہوا اور تری میں بھی فساد برپا ہوا۔ کہا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ ان کے بعض گناہوں کا مزہ ہم چکھائیں، پورے گناہوں کا نہیں، بعض گناہوں کا، چند گناہوں کا، کچھ گناہوں کا مزہ ہم چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس پلٹ آئیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ چیزیں دنیا کے اندر بندے کو اس گناہ کے اندر، گناہ کی سزا کے اندر مبتلا کرتا ہے، تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اپنی گناہوں کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے معافی مانگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انبیاء کا ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم نوح کا، اور ان تمام انبیاء کے قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک قوم کو پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اللہ رب العالمین نے کچھ کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہوئے جن کو سخت چیخ اور پکار نے آ لیا، اور چیخ اور پکار کی وجہ سے اتنی شدید آواز تھی کہ ان کے کلیجے پانی ہو کر کے رہ گئے، دل پھٹ گیا اور اس سے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے کیا کیا؟ پانی میں ڈبا دیا، ڈبا کر کے مار دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ یہ سزائیں ہم نے ان کو دی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ظلم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ انبیاء کے قوموں کا آپ واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے قوم کو دعوت دی، دنوں رات ان کے سامنے ایک کر دیا اللہ کے پیغام کو بتانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی
کہ عبادت کی دعوت ان کو دی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال نہیں، 10 سال نہیں، 950 سال تک، 950 سال تک دعوت دی. اور دعوت دینے کے بعد جب قوم والے ایمان نہ لائے اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا کہ اے نوح اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے، جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب پانی ابلنا شروع ہوا، نکلنا شروع ہوا، تو پہاڑ کی بلند بالا چوٹیوں تک جا کر کے پہنچ گیا پانی. انسان کے سامنے یا انسان اپنی قدرتوں کو جتنی طاقت رکھتا ہو، جتنی قدرت رکھتا ہو اپنے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین کے قدرت کے سامنے وہ بے بس ہے. اس کا ایک نظارہ ابھی سے 6 مہینہ پہلے ہم لوگوں نے اپنے اسی شہر کے اندر بھی دیکھا ہے. جب پانی بڑھنا شروع ہوا تو کس طرح فلور کے فلور پانی کے زد کے اندر آ گئے، ہاہاکار مچ گیا پورے شہر کے اندر. لوگ بے کس ہو گئے، بے سہارا ہو گئے. سارے سامان ہونے کے باوجود بھی حکومت نے جو ہے پانی کو روکنا یا پانی کو موڑنا یا اس کے رخ کو تبدیل کرنا، یہ بے بس ہو چکی. کیا بھی یہ ہمارے کنٹرول میں معاملہ نہیں ہے. پانی آیا بھی، جب تک اس کو ٹھہرنا تھا ٹھہرا بھی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ وہاں سے نکلا. لیکن ایک بے بسی کا جو ماحول تھا اس کو آپ یاد کیجئے. اس سے پہلے وہ بیماری جو آئی تھی، کورونا کی بیماری، اس وقت کیا بے کسی اور بے بسی تھی. ہر جگہ انسان ٹھہر گیا تھا، انسانی آبادی جم سی گئی تھی، رک سی گئی تھی. خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ آدمی چھینکنے سے ڈرتا تھا. اگر کسی کو سردی ہو جائے تو ہاتھ پاؤں اس کے ٹھنڈے پڑ جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. کیا ہم کو کوارنٹائن کی سزا مل جائے گی، ہاسپٹل میں تنہائی کی زندگی گزارنی پڑے گی، کہیں ہم کو شہر سے اٹھا کر الگ جگہ پر لے جا کر کے رکھ تو نہیں دیا جائے گا. کیا حالت تھی، اب سوچی کس طرح کا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین اگر پکڑ کرنا چاہے، مواخذہ کرنا چاہے، تو انسانی پوری طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی. اللہ رب العالمین کے معاملے کو اور اس کے فیصلے کو روکنے کی طاقت اور سکت کسی کے پاس نہیں ہوگی. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، کہا یا بنیا ارکب معنا، آؤ کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کہ آج کے اس دن وہی آدمی بچے گا جو کشتی میں سوار ہونے والا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے. کہا کہ سآوی الی جبل، ابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ ہم کو پانی سے بچا لے گا. پہاڑ اونچائی پہ چلا جاؤں گا. کیوں ڈرتے ہیں آپ، کیوں خوف کھاتے ہیں؟ کہا لا عاصم اليوم، کہا آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم اللہ، مگر جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کر دے وہی بچے گا، نہیں تو کوئی نہیں بچ سکتا. یہ گفتگو باپ بیٹے کی چل ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کا تھپیڑا آیا اور بیٹے کو ڈبا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے نگاہوں کے سامنے اس کو ڈبا دیا گیا. دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین اگر مواخذہ کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. فرعون کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم ہے، کس طرح سے تعدی کی تھی، اس نے ظلم کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر، خود حضرت موسیٰ کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر. کون سے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ تھے جس کو اس نے توڑا نہیں تھا؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، غرق کرنے میں وہ بھی شامل ہے. اسی دریا میں جس دریا کا نام لے کر کے وہ فخر کیا کرتا تھا، کہتا تھا أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي، اور یہ جو ندیاں ہیں یہ میرے ہی آرڈر سے تو بہتے ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں تو یہ بہ رہے ہیں. اللہ نے کہا اچھا یہ غرور ہے تمہیں، یہ تکبر ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ندیاں ہم بہاتے ہیں، اسی ندی میں تمہیں ڈبا کر کے مار دیں گے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو اسی ندی میں دریا برق کر دیا، ڈبا کر کے رکھ دیا، اور وہ کچھ نہ کر سکا. آپ سب یہ واقعات جانتے ہیں، یہ معاملات جانتے ہیں. آخر ہوا کیوں ایسا؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. اس لیے ہوا کہ اللہ کے رسول کے باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. جب ان کے ساتھ یہ عذاب آ سکتا ہے تو ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ کے رسول کے باتوں کو ماننے سے انکار کریں، تو کیا ہمیں کوئی گارنٹی پیپر ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہلاک نہیں کرے گا؟
کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی سند حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، ہمارا پکڑ نہیں کرے گا؟ ایسا کوئی سند لے کر کے ہم آئے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں تمام سے کہ جو جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہ کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے کر کے توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو کیا کرے؟ آسان کر دے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنے پکڑ اور اپنے مواخذے سے ہم کو بچا کر کے رکھے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے یہ انسان کے اجتماعی زندگی کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور گناہوں کا اثر انسان کے انفرادی زندگی کے اوپر بھی پڑتا ہے، یہ دونوں چیزوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں اگر دنیا کے اندر پیدا ہو گئی لوگوں میں، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ چیز تمہارے اندر نہ ہو، اگر یہ 5 چیزیں ہو گئی تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم کے اوپر آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، ذرا دیکھیے کیا وہ چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا کوئی بھی قوم کوئی برائی کو انجام دیتی ہے اور برائی علی اعلان کرتی ہے، گناہ کر کے گناہ کو چھپانے کے بجائے اس کو علی اعلان کرتی ہے۔ آج دیکھیے بے حیائی، وہ کام جو انسان بند کمرے میں رہ کر کے کرنے سے شرماتا ہے، اس کو لوگ آج وائرل کرنے میں یا انٹرنیٹ کے اوپر ڈالنے میں شرم نہیں کرتے، کوئی محسوس شرم ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ انسان کس قدر اس کی فطرت کو اس نے تبدیل کر دیا اور اپنے آپ کو کیسا بدل دیا۔ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی آدمی ایسا گناہ کرتا ہے تو اس معاشرے میں، اس سماج میں اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری اور اس طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو اس سے پہلے وہ بیماریاں موجود نہیں تھیں، لا علاج بیماریاں۔ اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، الداء والدواء کے اندر، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، کہتے ہیں کہ جب لوگ گناہ کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، کوئی بھی نیا طریقہ گناہ کرنے کا، اللہ رب العالمین ان کے مواخذے کے لیے نئی بیماری نازل کرتا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا، علاج اس کا کہاں ہے؟ انسان اس تعلق سے عاجز ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے انسان کو اپنی گناہوں کے اندر ڈھیل دینے کا اور اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث کرنے کا، جس سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ کوئی بھی قوم اگر ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، کہ الا منع القطر من السماء، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ ناپ تول میں جو کمی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے کیا کرتا ہے؟ بارش کو روک لیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی آج کس قدر عام ہے، سامان کو یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، اس کو بنا کر کے بیچنے والے کتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کہا کہ یہ ایسا جرم ہے۔ غور کیجئے گا، کسی بھی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے 3 عذاب کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کیا، ایک ساتھ 3 عذاب کسی قوم کے اوپر جمع نہیں ہوا، سوائے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے، اور اس کا جرم یہ تھا قوم شعیب کا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب نے منع کیا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کیوں کمی کرتے ہو، نہیں کرو ایسا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ بات نہیں مانے، اپنے روش کے اوپر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بارش روک لی۔ بارش جب رک گئی، پینے کو پانی محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اب اس کے بعد ایک بدلی کا ٹکڑا آیا، اور بدلی کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر کے یہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تو بارش ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بدلی آیا ہے، پانی برسائے گا۔ سب لوگ باہر نکل گئے، اللہ اکبر، اور جیسے باہر نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اسی بدلی سے آگ کی بارش کر دی، آگ برسا دیا ان کے اوپر۔
اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے اس معاملے کیا؟ ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا آپ جانتے ہیں؟ ناپ اور تول میں کمی کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدمی گرفتار نہیں ہوتا۔ اگر مان لیجئے ایک آدمی اپنے ترازو سے کم ناپ کر کے دے رہا ہے تو صبح سے لے کے شام تک اگر 10 کسٹمر اس کے پاس گئے تو سوچئے وہ کتنے آدمی کو ٹھگ رہا ہے، کتنے آدمیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، پیسہ پورا مکمل لے رہا ہے اور اس کے بعد یہ کام نہیں کر رہا۔ اور اس کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ناپ اور تول میں، جس کی جو ذمہ داری ہے اور جو جس کام کو لے کر بیٹھا ہے، اگر اس کام میں وہ کمی کرتا ہے تو وہ ناپ اور تول میں کمی ہے۔ آپ نے کسی کو مزدور رکھا، وہ مزدوری پہ کام صحیح سے نہیں کرتا، پیسہ پورا لے رہا ہے شام کو آ کر کے، لیکن دن بھر بیٹھا ہوا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، یہ ناپ اور تول میں کمی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، علاج کے نام کے اوپر مریضوں کو ٹھگتا ہے، پورا پیسہ لیتا ہے، اس سے علاج مناسب اور درست نہیں کرتا ہے، یہ ناپ اور تول میں کمی کے اندر آئے گا۔ کوئی انجینئر ہے، اس کو آپ نے کسی کام کے اوپر رکھا، وہ کام صحیح سے کیا نہیں، بنایا نہیں، نقشے صحیح سے دیا نہیں، جو کام آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں وہ کیا نہیں، یہ ناپ اور تول کے اندر کمی ہے۔ کسی کو آپ نے نوکری کے اوپر رکھا، وہ نوکری صحیح سے ادا کرتا نہیں ہے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے، یہ بھی ناپ اور تول کے اندر کمی ہے۔ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ جو جس سطح کے اوپر ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں نبھاتا، ایک آدمی باپ ہے، اگر اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اپنے بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، یہ ناپ اور تول میں کمی کے اس زمرے کے اندر وہ آئے گا کہ جو حق اس کے اوپر ہے، جو واجبات اس کے اوپر ہیں شریعت کے، ان واجبات کو وہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے مواخذے میں اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اور دیگر بیماریوں کا اور دیگر برائیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کہا جب جب کوئی برائی روئے زمین میں پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں قوموں کو مواخذہ کرتا ہے۔ کہا برائیوں کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آدمی کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں ہوتا۔ اس کا ایک واقعہ دیکھیے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کہا کیسے تمیز نہیں ہوتا؟ کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس آئے وہ فرشتے، یہاں ان کو بیٹے کی بشارت تھی، اور یہاں سے دے کر کے کہا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کے اوپر عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ بات چیت ہو گئی، حضرت لوط کے پاس جب پہنچے تو انبیاء اخلاق مند ہوتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط کا سینہ تنگ ہو گیا، وَسِیَّ بِهِمْ، اور ان کے چہرے کے اوپر جو ہے پریشانی کے آثار ظاہر ہو گئے کہ کہاں سے یہ مہمان ہمارے پاس چلے آئے۔ کیوں ظاہر ہو گئے؟ کیونکہ یہ یہاں آئے ہیں، اب قوم والوں کو یہ پتا چلے گا تو وہ برائی کریں گے اور ہمارے مہمانوں کے سامنے ہمیں رسوا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے، اور ہوا بھی یہی کہ یہ جو آئے تھے عذاب لے کر کے، سوچیے آپ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے ختم ہوتی ہے۔ یہ آئے تھے فرشتے عذاب لے کر کے، قوم والوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے لیے لقمہ تر ہیں، ہمارے عیاشی کا سامان ہے، دوڑ کر کے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قومی لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا تو نہ کرو، ایسا تو نہ کرو۔ کہا اے اللہ، کوئی ایسا مضبوط گھر تو بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں دروازے بند کر کے اپنے مہمانوں کی حفاظت کر دوں۔ آج ہوگا کیا؟ پورے کے پورے لوگ آ کر کے وہاں پہ موجود ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ تب جا کر کے فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، اب گھبرائیے مت، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ نکلیے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے، صبح ہونے تک اس کو مہلت ہے بس۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ نکلیے آپ۔ حضرت لوط کو راتا رات وہاں سے نکال دیا، اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا کیا معاملے کو؟ پوری بستی کو ایسا اٹھا کر پوری بستی کو اٹھا دیا، اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ صبح کے وقت جو فجر کے وقت کتے بھونکتے ہیں، وہ بھونکنے کی آواز ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنی کہ وہ بستی میں یہ کتے بھونک رہے ہیں، اور وہاں سے پھر پلٹ دیا بستی کو سیدھے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی فطرت کو بدلی تھی، پلٹا تھا، اسی طرح سے اللہ نے ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور جب نیچے گرے تو ہو سکتا ہے کوئی بچ گیا ہو، کوئی رک گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پتھروں کی بارش کر دی ان کے اوپر
کہ جو بچا کچا اور بچا ہو ان پتھروں کی وجہ سے اس کا بھی سر چکنا چور ہو جائے اور وہ بھی ختم ہو جائے. اور جو بچے تھے کہا جبریل کو کہا کہ مارو پنجا، سانپ کی آنکھیں پھوڑ دو، جو بھی ہے کسی کو بھی باقی رہنے نہ دو. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. قوم عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ایسی تیز و تند ہوا جس کو اللہ نے کہا بانجھ ہوا، جس میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسی ہوائیں چلی. کھجور کے اور تاڑ کے درختوں کے مانند یہ لوگ ہوا کرتے تھے، لمبے لمبے. ہوا آتی تھی اڑا کر کے لے جاتی، اوپر لے جا کر کے پورے فورس سے زمین کے اوپر پٹک دیتی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح سے ہم نے ان کو ہلاک کیا کہ گویا کسی نے کھجور کے باغ میں اس کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر کے زمین کے اوپر گرا دیا. اور جانتے ہیں کہا کہ اتنے لوگوں کو ہم نے مارا، اتنے لوگ ہلاک ہوئے، لیکن ان کی ہلاکت کے اوپر نہ تو آسمان نے آنسو بہایا، نہ زمین کو رونے کی اجازت نہیں، کسی کو رونے کی اجازت نہیں. معذب قوم، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بچہ تک نہ بچا جو کسی کے لاش کے اوپر بیٹھ کر کے روتا ہو، کوئی ایسا بھی نہ بچا. سب کو اللہ رب العالمین نے یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہلاک کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. سب کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا. تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ سنو، جب بھی کبھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، جب کبھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس نافرمانی کا اثر یہ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، اپنے سفر میں دیکھتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا گھر میں بیوی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور سفر میں میرا گھوڑا میرا کمانڈ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا ہے میری بات. یہ نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں یہ معاملات کرتا ہے. نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی معصیت اور گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی روزیاں تنگ ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کیا کرے گا؟ تنگ کر دے گا، روزی اس کی تنگ ہو جائے گی. یہ گناہوں کا میرے بھائیوں انسان کی زندگی کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے انسانی جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. آج دیکھیے گا آدمی بالکل صحیح توانا تندرست لگتا ہے لیکن دوائیوں کے اوپر زندہ ہے. قوم اس وقت جس قدر بیمار ہے، قسم اللہ کی اس سے پہلے کسی زمانے میں اتنا بیمار آدمی نہیں رہا ہے، کسی زمانے میں نہیں رہا ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے کیا حالت ہے ہاسپٹلوں میں. 6 مہینے میں ڈاکٹر کے پاس نمبر مل رہا ہے، 6 مہینے میں. اگر اس وقت کوئی جا رہا ہے، کوئی خاص ڈاکٹر ہے اس کو کسی بیماری کا علاج کروانے کے لیے، تو وہ 6 مہینے کا اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے کہ 6 مہینے بعد آؤ تب میں تمہاری بیماری کا علاج کر پاؤں گا. یہ حالت ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ہم کو سدھرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سب معاملات ہم کو غور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب بتائیے، ابھی 4-5 دن پہلے ایک فتویٰ آیا ہمارے سامنے، کہا کہ ایک ڈاکٹر سے علاج کروانے کے لیے انہوں نے 6 مہینہ انتظار کیا تو ان کو علاج کا وقت ملا. اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو جہاں ہم ایڈمٹ کریں گے آپ کی داڑھی نکالنی پڑے گی، آپ پوچھ لو. کہا آپ کیا کہتے ہیں، آپ جلدی فتویٰ دیجئے، بار بار آیا ہوا ہے ورنہ پھر اس کے پاس ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا. یہ حالت ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو جانے. آدمی ہوش کی ناخن لے، باتوں کو سمجھے، اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرے. اللہ نے ہم کو کتنا اچھا رکھا ہے، صحت و عافیت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، آرام چین اور سکھ سے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مطمئن ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. گناہوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کی نافرمانی کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے آدمی کرتا ہے چلو گناہ کر رہے ہیں، کون ہمارا کیا کر لے گا، کون ہمارا بگاڑ لے گا. ٹھیک ہے تمہارا کوئی نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن اللہ کی گرفت میں جب آؤ گے تب اللہ رب العالمین سے کہنا کہ کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا. تب اس وقت اللہ تعالیٰ بتائے گا ان بطش ربک لشدید. یہ جان لو کہ تمہارے رب کا پکڑ جو ہے وہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت پکڑ ہے تمہارے رب کا. اگر وہ گرفت میں لے آئے، پکڑ میں لے آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے. میرے بھائیو، گناہوں سے انسان کے جسم جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں. کیوں کمزور ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت ہے روح کی، روح کی قیمت. اگر روح میں زندگی ہے
تو جسم کا بڑھاپا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. جسم اگر کمزور بھی ہو گیا اور روح اگر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہے تو جسم کی کمزوری روح کے اوپر حاوی نہیں ہوتی. اس کی مثالیں ہیں. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ 90 سال سے زائد کی عمر ہوتی ان کی, برابر پہنچتے تھے. 1 منٹ گھڑی کا کانٹا دیر ہو سکتا ہے لیکن شیخ دیر نہیں کرتے, ٹائم سے پہنچتے تھے. شاگرد نے پوچھا کہ اتنے کام آپ کو رہتے ہیں, اتنے معاملات آپ سولو کرتے ہیں, اتنے کتابیں آپ لکھتے ہیں, اتنے فتوے آپ دیتے ہیں, اتنا کیسے مینٹین کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ ایک دن کی چھٹی نہیں لیتے ہیں دفتر سے؟ آپ کیا کرتے ہیں, کیسے یہ سب کرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو جسم ہمارا بوڑھا ہے لیکن روح ہماری جوان ہے, اور ہم نے روح کی حفاظت کی ہے معصیتوں سے دور رکھ کر کے, گناہوں سے دور رکھ کر کے ہم نے اپنے روح کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل مضبوط رہے, مطمئن رہے, دل کے اندر کوئی بیماری داخل نہ ہو, تو تمہیں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. برائیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا. اور اسی کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا, الا وان فی الجسد مضغہ. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت, اگر یہ لوتھڑا صحیح ہو گیا, صلح الجسد کلہ, پورا کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا. واذا فسدت, اور اگر یہ فاسد ہو گیا, یہ بگڑ گیا, یہ خراب ہو گیا, فسد الجسد کلہ, پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا, پورا نظام اور سسٹم تمہارا گڑبڑ ہو جائے گا, اور تم موٹے تازے جسم رکھتے ہوئے بھی ناکارے ہو جاؤ گے اگر دل تمہارا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے. الا وہی القلب. کہا کہ یہ کیا ہے؟ دل ہے, وہ دل ہے. میرے بھائیوں, اگر آدمی اللہ رب العالمین کی نیکی کرتا ہے اللہ سے, اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں گناہوں سے حفاظت کرتا ہے, گناہوں سے حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے ایمان لانے والے لوگوں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا. حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا, اور باطل کو باطل سمجھو گے, حق کو حق جانو گے. یہ فرق کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین تم کو تمہاری نیکیوں کے نتیجے میں عطا کر دے گا. دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس کے الٹا آپ سمجھیے کہ اگر آدمی گناہوں کے اور معصیت کے دلدل میں پڑے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نہ وہ حق کو پہچان سکے گا اور نہ باطل کو پہچان سکے گا. اسی کو اللہ نے کہا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں میں, ان کے کانوں میں, اور ان کے بولنے میں, تمام چیزوں میں. جو منفذ ہے جہاں سے خیر بات یہ سیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, پردہ نشین خواتین اسلام, شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے. اس مناسبت سے یہ خطبہ ہم نے آپ کے سامنے دیا ہے کہ جو جس گناہ کے اندر ملوث ہے, مبتلا ہے, وہ توبہ کرے, اللہ رب العالمین کے صدق دل سے معافی مانگے. سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اب چند دن ہی اس کے باقی بچے ہیں. تیاری کرے, اپنے آپ کو تیار کرے, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور یہ کہے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہم کو صحت و تندرستی کی حالت میں عطا کر دے, تاکہ اللہ رب العالمین ہم تیری عبادت کر سکیں. ہم اپنی گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم اللہ رب العالمین ہم سب کو مالا مال کرے. یہ میرے بھائیوں, یہ تمہید ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے. کل بنی آدم خطا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ سے پاک ہیں, اور اگر وہ یہ کہے گا تو جھوٹا ہے وہ, کیونکہ وہ فرشتہ نہیں ہے, نبی نہیں ہے کوئی کہ گناہ سے وہ کیا رہے گا؟ معصوم رہے گا. انسان ہے تو گناہ ہوگا, ہوتا ہے, گناہیں ہوتی ہے. کیا کرے گا؟ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ تو توبہ کا دروازہ کھولے ہوا ہے نا. جب تک گرگرے کی کیفیت انسان کے اوپر طاری نہیں ہوئی ہے
تب تک ہمارے لیے گناہ کا سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب اللہ کے سامنے آئیں اور ندامت کے آنسو بہا دیں، اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کا، نہ پلٹنے کا عزم مصمم کر لیں کہ اللہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی پلٹ کے نہیں جائیں گے، اور گناہ کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ لی. کہا کہ وَمَن يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہا جو آدمی اپنے اوپر ظلم کرے اور آ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. اللہ اکبر. اس سے بڑا اور ہم کو تسلی اور تشفی کا جملہ اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم گناہ کیے ہو کوئی بات نہیں ہے، معافی تو مانگو ہم سے. اگر معافی مانگ لو گے تو ہم کو غفور الرحیم پاؤ گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، کیا کہا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیکیوں سے بدل دے گا، اجر عطا فرمائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر ہوش کے ناخن نہ لیں اور گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، برائیوں کے اندر ملوث رہیں، تو میرے بھائیوں پھر دنیا کے اندر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا اور آخرت میں جو مواخذہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. لہذا ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کی محتاجی کو دور فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی، مومن بھائی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے عبادت کے موسموں کو غنیمت جاننے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ عبادت کرنے کی توفیق بھی دے، عبادت کو شرف قبولیت سے بھی نواز، کیونکہ توفیق دینے والا بھی تو ہے، نوازنے والا بھی تو ہے اور قبول کرنے والا بھی تو ہے. اے اللہ ہمیں دونوں چاہیے، ہم دونوں کے محتاج ہیں، توفیق کے بھی محتاج ہیں، قبولیت کے بھی محتاج ہیں. اے اللہ رب العالمین ہم سب کے دامن کو نامراد نہ کر. اے اللہ ہم سب کے دامن کو تو اے اللہ ہم سب کے مرادوں کو پوری فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.